अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपन माइक में। हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। अगर आपने तरक्की करनी है तो यकीनन इंग्लिश ज़ुबान में अबूर हासिल करना ज़रूरी है, और अंग्रेज़ी में अबूर हासिल करने के लिए ग्रामर में अबूर हासिल करना ज़रूरी है। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम 25 जून को अपनी नौयत का मुनफरिद ग्रामर कंपटीशन होने जा रहा है, और ये बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क जो है तलबा में ग्रामर के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए कंपटीशन मुनक्किद कर रही है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद मीर साहब। आप सदर हैं प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ग्रामर बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अनवर मसूद का एक शेर भी था कि ग्रामर तुम्हारे वास्ते बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फ़ेल होने के लिए एक मजमून होना चाहिए। अमूमन अंग्रेज़ी का जो मजमून है उसमें तलबा फ़ेल होते हैं, और फ़ेल की बुनियादी वजह भी ग्रामर में कमज़ोर होना है। तो ये कंपटीशन किस नौयत का है और इसके क़याम का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? थैंक यू मोहम्मद अली अंजुम साहब। मैं ख़ास तौर पर सिकरदू टीवी का भी मशकूर हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन तालीम के फ़रोग़ के लिए, प्रमोशन ऑफ़ क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के प्रोग्राम्स को अक्सर आप सोशल मीडिया पे आप देते हैं, और जिससे आवाम को आगाही मिलती है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इस पर्टिकुलर इवेंट का, मैं आप बात करूँ तो ये आइडिया गुज़श्ता 1-2 साल से हमारे जहन में आ रहा था कि वक्त की नज़ाकत और डिमांड को देखते हुए, जैसे कि तमाम नाज़रीन को पता है कि आजकल तमाम बोर्ड्स में, ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड में एसएलओ बेस्ड एजुकेशन सिस्टम उन्होंने उनका इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एसएलओ बेस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को फोकस किया जाता है, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर, यानी इंग्लिश और उर्दू के सब्जेक्ट में इस साल और पिछले साल के अगर पेपर्स को आप देखें तो ओनली 20 या 25% जो है आपका जो टेक्स्ट बुक है उससे आया है। बाकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 80% या 75% क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, और वो बच्चा कर सकता है जिसका इंग्लिश और उर्दू का बेस अच्छा हो। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, लास्ट टाइम हमारा जब प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क का सालाना कन्वेंशन हुआ था, जिसमें खरमंग, शिगर, खपलो, रोंदू और सिकरदू के तमाम हमारे जो लीडर्स हैं, या पेन के अमायदीन हैं, या पेन के मेंबर्स हैं, सुदूर हैं, उनकी शिरकत में ये एक जनरल आइडिया फ्लोट हुआ कि कहा क्यों ना हम खुद, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हम प्रोफेशनली हमें ही ये करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने का फ़ैसला हुआ वहाँ पर पूरा इज्तिमाई तौर पर, और मुझे ज़िम्मेदारी दी गई कि जी आप वैसे भी आप इंग्लिश के टीचर हैं और आप इसमें कोई इस तरह की पेशरफ्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गौर व ख़ौस के बाद हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, और इंशाल्लाह 25 जून को अतवार के दिन तकरीबन स्कर्दू में 4 सेंटर, खबलों में 2, रोंदू में 1 और शिगर में 1 सेंटर होगा। अंजुम साहब, इसके अलावा मैं आपको ये बात बताऊं, हमने ये फैसला किया है कि ये जो जून का महीना है, इसको महीना इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इसको हम तरतीब दे दें, इसको सेलिब्रेट करें। इसकी वजह बेसिक यही बनी कि कुछ स्कूलों ने, जैसे मैंने अपने स्कूल में भी, बहुत सारे स्कूलों ने इस महीने में टेक्स्ट बुक को ज़रा साइड पे रख के बेसिक ग्रामर कंपोजिशन पे फोकस किया है, क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस किया है। और सबसे अहम चीज़ इस दफ़ा इसकी नौयत, जैसे आपने कहा, मुनफरिद नौयत का है। तो मुनफरिद इसलिए है क्योंकि हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। क्लास 5th 6 का एक ग्रुप हमने तरतीब दिया है, 7 8 का एक ग्रुप है, 9 10 का एक ग्रुप है, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे इसमें शिरकत करेंगे। तो 4 ग्रुप हैं, और हर ग्रुप को अलग कैटेगरीज में उनके इनामात, उनके प्राइजेस 25,000 हर टॉपर को, 20,000 उसके सेकंड पोजीशन होल्डर को, और तीसरी पोजीशन लेने वाले को 15,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। और साथ साथ टॉप 10 और टॉप 20 में जो भी बच्चे आएंगे उनको भी इनामात और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके साथ जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हैं उनके लिए हमने ये फैसला किया है कि जो भी टॉप 10 पोजीशन लेंगे उनके फीसिस को भी हम माफ़ करेंगे, हाफ करेंगे या माफ़ करेंगे, इस तरह हम इनका इसको रिवॉर्ड देंगे। और दूसरी बात, इस हवाले से ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी शामिल हो सकते जी, इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। इस हवाले से हमने मुहिम चलाई है। हम पब्लिक स्कूल, एपीएस, गवर्नमेंट स्कूल्स, डिप्टी डायरेक्टर साहब, अच्छा मुख्तलिफ डीडीओ से हमारी मुलाकातें हुई, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। और बल्कि हमने तो ये आइडिया दिया कि आप जनाब ये महीना ग्रामर में अब बाकी क्लासेस को आप ख़त्म करके ये क्लासेस रखें। इसमें अंजुम साहब मैं आपको ये बताऊँ, बच्चों की आसानी के लिए, इससे पहले क्या होता था, अगर कोई कंपटीशन हो गई तो जनरली कहते थे जी ग्रामर कंपटीशन, द स्टूडेंट्स वर टोटली कंफ्यूज्ड बिकॉज they were totally confused because they didn't know from which book we have to study from which book. So this time हमने रेफरेंस बुक के तौर पर हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन
اس کو ریفرنس بک کے طور پر دیا ہے کیونکہ بہترین ایتھنٹک کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر گروپ جو 4 گروپ میں نے آپ کو بتایا ان کے لیے پیکیجز بنائے ہیں جس میں ہم پیئر آف ورڈز, اینٹینم سینینمس, آپ نے ناؤن سے ایڈجیکٹیو کیسے بنانا ہے, ورب سے ایڈجیکٹیو کیسے بنانا ہے, گرامیٹیکل رولز, اس کے علاوہ نریشنز, ایکٹیو وائز, پیسو وائز, ٹینسز, جرن, پارٹیسپل, کازیٹیو سینٹینسز, کنڈیشنل سینٹینسز, اس تاہم ورب ایگریمنٹ, سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ, اس کے بعد لیکسیکل آئٹمز اور ووکیبلری انہانسمنٹ, اس کے تمام چیزیں ہم نے دیے ہوئے ہیں. جو بھی بچہ تیاری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس دفعہ بہت آسانی ہو گئی. کیوں؟ اس سے پہلے جو ہوتے تھے وہ جنرلی کہتے ہیں جی کمپٹیشن ہوگا. میں یہ کہتا ہوں قوم کی تقدیر بدلنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ تعلیم پہ زور دے دیں. انجم صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا بڑا کنٹریبیوشن اس سوسائٹی کے لیے. پاکستان کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں, جس کو انگلش گرامر نہیں آتی ہے نہ وہ CSS کر سکتا ہے, نہ کوئی بھی کمپٹیٹیو کا ایگزام پاس نہیں کر سکتا ہے. ٹریڈیشنلی ہمارے وہاں جی ڈائریکٹ وہی نریشن کے کویشچن, ایکٹیو پیسو کے کویشچن, گرامر کے کویشچن, ایون کسی بھی پیپر میں یہ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک مہم چلائیں قوم کی معیاری تعلیم کے حصول کے لیے, کریٹیو رائٹنگ کی امپرومنٹ کے لیے, گرامر اینڈ کمپوزیشن کی امپرومنٹ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے سکسیسفل کمپلیشن کے بعد وی آر پلاننگ ٹو کنڈکٹ کریٹیو رائٹنگ پہ ہم جناب علی کمپٹیشنز منعقد کرائیں گے جس میں ہم ایکسٹمپورلی ایسیز دے دیں گے, بچے ایسیز لکھیں گے, کریٹیو رائٹنگز ہوگی, اس میں اسٹوریز لکھنے کے لیے دے دیں گے. تو یہ ہمارا ایک پلان ہے پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کا. مجھے امید ہے کہ آپ جیسے سوسائٹی کے جو آپ کا ایک وائبرنٹ رول ہوتا ہے, اگر آپ اس چیز کی پروپیگیشن کریں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ CSS کرنے والے انگلش لٹریچر میں, انگلش لینگویج میں, یہ مانے یا نہ مانے. منجم صاحب ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں, انگلش لینگویج ہیز بیکم لنگوا فرینکا, یو کین ناٹ ڈینائی اٹ. It is universally acknowledged that English is spoken, used as a tool of communication across the globe, across the world. جو انگلش میں محنت کرتا ہے, جو انگلش میں اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے, وہ ترقی کے منازل ضرور طے کرتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس سے لینگویج از ناٹ نالج, بٹ انگلش کو پڑھنا ہمارے سکولوں میں انفارچونیٹلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے بہت سارے سکولوں میں یہ آئیڈیا دیا, آپ سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کو انگلش, بیسک انگلش پہ ٹرین کریں. ان دس ریگارڈ سو مینی اسکولز ہیز اسٹارٹڈ سیپریٹ کلاسز فار ٹیچرز irrespective of. یہاں پر اگر آپ کو روک رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے چونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں. ایک ہی سوال میں آپ نے پورے گرامر کمپٹیشن کا خلاصہ بتا دیا ہے کہ کیسے ہوگا, کب ہوگا اور کیسے اپلائی کیا جائے گا. یہاں پر ایک سوال ہے بنیادی نوعیت کا کہ ہم انگریزی کلاس 1 سے پڑھاتے ہیں, بالکل, اور تھرو آؤٹ یہ انگریزی پڑھنے کا اور پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح اردو بھی ہم کلاس 1 سے پڑھتے ہیں اور پڑھانے کا سلسلہ یقیناً لائف لانگ ہے, جاری رہتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے بچے نہ تو ٹھیک سے انگریزی بول سکتے ہیں, نہ ہم ٹھیک سے اردو بول سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کمزوری اساتذہ کی ہے, اسکول کی ہے, یا پھر سسٹم کی ہے؟ What I say is $1 million question. Ali, this is $1 million question. Same thing we have been pondering upon it. کیوں فرام دا فرسٹ کلاس, نرسری سے لے کر FSC تک انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے کے بعد a student cannot introduce himself or herself in Urdu, in English. Why? The reason behind is that, listen, we are teaching English in Balti, in Urdu, and rather I should say we are teaching about English language, not we are teaching English language. They are دو concepts ہیں, دو theories ہیں. انجم صاحب, ایک ہوتا ہے لینگویج لرننگ, ایک ہوتا ہے لینگویج ایکوزیشن. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر کیا ہے, لینگویج لرننگ کا کانسیپٹ ہے. اب آپ کا انگلش کا ٹیچر 10 سال پورا پڑھا انگلش رہا ہے اور وہ جناب بول اردو رہا ہے, اردو پڑھا رہا ہے, وہ بول کوئی اور لینگویج کر رہا ہے, تو یہ کیسے ہوگا؟ تو میں ایک اکثر کہتا ہوں میرے دوستوں کو بھی, وی شوڈ ٹیچ اباؤٹ انگلش لینگویج, وی شوڈنٹ ٹیچ اباؤٹ انگلش لینگویج, وی شوڈ ٹیچ انگلش لینگویج ڈائریکٹلی. تو لینگویج ایکوزیشن کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ٹیچرز کو, ہمارے سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ پتہ نہ چلنا جاتا ہے. لینگویج اس وقت سیکھ سکتے ہیں جب آپ کے علاقے میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے یونیورسٹی میں ماحول ہو. اب انگلش والا ٹیچر خود اردو میں بات کرے, اسٹاف روم میں اردو میں بات کرے, اچھا بچے شرماہٹ محسوس کرتے ہیں. ٹیچر فرض کرے if they commit a mistake in English, they feel ashamed and shy because they think that we have committed a blunder, we have committed a mistake. I say this is not Quran. If you are committing a mistake while speaking English language, you are not going to commit a sin.
what I should say, break the legs, break the heads and break the arms of English so that you will learn. یعنی المختصر میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمیں لینگویج ایکوزیشن کا ماحول پیدا کرنا ہے. سپوز میں نے بلتی لینگویج سیکھی ہے تو میں نے سوسائٹی سے سیکھی ہے, سسکی ڈرائیور سے سیکھا ہے, ٹیکسی ڈرائیور سے سیکھا ہے, دکانداروں سے سیکھا ہے, اور آئی نو وٹ از بلتی گرامر ٹو سم ایکسٹینٹ, آئی انڈرسٹینڈ, مجھے پتہ ہے میسکولین کیا ہے, فیمینن کیا ہے, پاسٹ ٹینس کیا ہے, پریزنٹ ٹینس کیا ہے. تو کہنے کا مطلب میں سامعین کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو لینگویج ایکوزیشن کا ماحول انوائرمنٹ دینا پڑے گا. بچوں کو کانفیڈنس بوسٹ اپ کرنے کے لیے ٹیچرز, انگلش ٹیچرز کو خاص طور پر بتاؤں, اور اردو کا بھی یہ مسئلہ ہے. ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اردو مذکر ہے یا مؤنث ہے, وہ مجھے اردو آتا ہے کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو دس از بیکاز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیریسلی کنسنٹریٹ آن دس. تو پین کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ صرف یہ انگلش لینگویج کے علاوہ بہت ساری تبدیلیاں چینجز لانے کے ہم خواہاں ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم ہم نے کمپٹیشن رکھا اسپورٹس کی, والی بال کی, بہت خوبصورت آپ نے کوریج کی. اس سال بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم والی بال, فٹ بال, دوسرے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کریٹیو رائٹنگ کی ایکٹیویٹی کریں گے, میتھ کی ایکٹیویٹی کریں گے. یہ سارا اس وقت ہے کہ بچے اور والدین آمادہ ہوں, ان کو انڈرسٹینڈنگ آ جائے, ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ سارا کیوں کر رہے ہیں. صحیح. بس آخری سوال آپ سے کروں گا کہ بس وقت بہت محدود ہوتا ہے. اس کمپٹیشن میں طلبہ کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہ خود اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر اسکولوں کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایکسیلنٹ, یو ہیو گاٹ بوتھ آپشنس. مثال کے طور پر آپ کو پتہ پین کی آفس ہے, اگر کوئی بچہ انڈیویجولی بھی کرنا چاہتے ہیں تو دے کین کانٹیکٹ اس, دے کین گیٹ دیئر فارمس. اگر سکول سے سکول کے تھرو کریں گے تو بہت ہی نور و نور, بہت اچھا ہوگا. اس حوالے سے ہم جو آج کل مختلف سکولوں کے پرنسپل سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیکھیں انجم صاحب, ایک اور بات میں سامعین کو کہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے پارٹیسپیٹ کریں, لیکن یہ ہمارا مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے تمام سکول اس چیز کی طرف راغب ہو جائیں. بچے پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں, یہ پورا مئی کے مہینے کو وہ ہفتہ منتھ فار دا گرامر اینڈ کمپوزیشن کرائیں. اس میں تمام سکول انگلش ٹیچر کلاسز لیں, کنڈکٹ کریں. اٹس ناٹ دیٹ مچ کمپلسری یا مینڈیٹری نہیں ہے کہ ہر کوئی حصہ لے لے. مے بی دیر آر سم اسٹوڈنٹ ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک پارٹ ان دس کمپٹیشن, ایسا نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں سکولوں کے اندر انگلش ٹیچر الرٹ ہو جائے, کانشیسلی جو ہے نا وہ اس پہ کام کرے. تو کیا ہوگا, غریب بچے بھی اس سے سیکھیں گے. یوجولی کیا ہوتا تھا, میرا ایک ڈیفرنٹ اس میں فلاسفی ہے, یوجولی سلیکٹڈ کچھ بچوں کو ٹاپر 4-5 کو جناب والی سلیکٹ کرتے تھے اور کہتے تھے جی ان کو تیاری کراؤ. پرنسپل کہتا تھا انگلش ٹیچر کو الگ کلاس لے لو. یار وہ غریب بچوں کا کیا بنے گا, وہ ویک بچوں کا کیا بنے گا, وہ امپروونگ بچوں کا کیا بنے گا. تو ہماری فلاسفی, ہمارا فلسفہ, ہمارا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ تمام سکولوں میں سارے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں, چاہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں. صحیح, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے محمد میر صاحب. آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں ایک عرصے سے, اور ساتھ ساتھ ان دنوں بطور صدر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ایک طرح سے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنا یقیناً کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے, لیکن اپنے حصے کا دیا یہ ضرور جلا رہے ہیں. گرامر کمپٹیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جون کے پورے مہینے کو ماہ گرامر قرار دیا گیا ہے, اور تمام اسکولوں کے جتنے بھی اساتذہ ہیں, جتنے بھی طلبہ ہیں, یقیناً گرامر کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. آپ گرامر کے حوالے سے آپ پریشان آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گرامر کو پریکٹس کریں, اور اگر آپ کہیں مشکل محسوس کرتے ہیں تو اساتذہ سے لازمی طور پر رہنمائی لیں. اپنے میزبان محمد علی انجم کو اور منظور امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.